गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज अच्छा हो रहा होगा, और जिनका भी नहीं हुआ दे वेरी लेट पीपल, प्लीज डोंट डू दैट। दिन का आगाज अच्छा हो रहा होगा। इतने सारे लोग हैं, यकीन जाने, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो वो अभी तक बिस्तर से नहीं निकले होंगे, बल्कि सो रहे होंगे काफी देर तक। दैट्स राइट, बहुत से लोग हैं जो सो रहे होंगे। अच्छा, शायद सर्दियों में जागना जल्दी मुश्किल भी लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, बिस्तर से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम सब इंसान हैं और हम भी तो एक तरह के इंसान ही है हम भी। तो सच्ची बात यही है कि वाकई बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह उठना, और जितने बजे हम लोग उठते हैं ना, हमारी पूरी टीम, तो वो टाइम सर्दियों का बड़ा ही मुश्किल किस्म का टाइम होता है। लेकिन स्टिल शुएब देखें, बात यही है कि मौसम जैसा भी हो, मुश्किलें हो, कुछ भी हो, रूटीन उसी तरह चलनी है, जिंदगी उसी तरह चलनी है, चीजें उसी तरह फॉलो होनी है। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन भी नहीं होती ना, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने स्कूल जाना है उसने टाइम पर स्कूल पहुंचना है, जिसने ऑफिस पहुंचना है उसने ज़ाहिर ऑफिस टाइम पर जाना है। सेम जो भी अभी कमिटमेंट है, जो भी प्लान आपने किया हुआ है दिन का, वो उसी तरह से चलेगा। अगर आपने उस तरह से प्लान एग्जीक्यूट ना किया तो फिर हो जाती है गड़बड़। यानी फॉर एग्जांपल आपने कहीं पहुंचना है 9 बजे, ज़रा उसके बाद की पूरे दिन की जो मसरूफियात है उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान किए होते हैं। अगर आपने पहली जो कमिटमेंट है उसी को 30 मिनट्स और 40 मिनट्स और मे बी एन आवर आपने लेट कर दिया है, तो इसका मतलब है पूरा जो दिन आपका मामला खराब हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब सर्दियों के हवाले से ये भी होता है शुएब कि काफी ज्यादा हमारी रूटीन भी हमने डिस्टर्ब खुद से भी कर दिया। हम कहते हैं अच्छा रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, होती नहीं है, जाहिर सी बात है, आप खुद करते हैं तो रूटीन आपकी डिस्टर्ब होती है। तो अब लोग जो जिम जाते थे वो जिम नहीं जाते। ओके, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। और उसके बाद ये होता है कि नहीं जाया जा रहा, क्या करूं? I mean, और मुझे समझ ये नहीं आती कि भूख क्यों ज्यादा लगती है। भूख ज्यादा लगती है, मीठे खाने को दिल करता है, मीठे मीठे जो गाजर के हलवे बनते हैं, फलाना बनता है, जो हमने बेसिकली लिंक किया हुआ है सर्दियों के साथ चीजें। ये मतलब सर्दियां जरूरी होती है, जिस तरह वो रमजान में हम कहते हैं ना कि रोजा जरूरी है, रोजे फर्ज है, पकोड़े फर्ज नहीं है। तो ये वाली चीज इम्पोर्टेंट होती है काफी ज्यादा। एट द सेम टाइम हम देख रहे होते हैं कि मतलब आप एक दफा अगर बिस्तर में जाते हैं, वापस आप बिस्तर से निकल नहीं पाते। That's true. फिर हम कहते हैं हमारा वजन बढ़ गया है, अब हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। पता नहीं, हम तो डाइट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पता नहीं हमें फर्क क्यों नहीं पड़ता। अच्छा, आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। आई मीन मेरा नहीं पड़ता। अच्छा, मेरा भी नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अच्छी बात है। आई थिंक शायद हम कॉन्शियस होके खा रहे होते हैं। हम कॉन्शियस ईटिंग कर, इसमें कोई शक नहीं है कि हम डाइट का, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग अपने स्क्रीन पे आना होता है, नहीं आना होता, अदरवाइज भी हाँ, आप लोगों में से काफी सारे लोग हैं, उम्मीद तो मुझे है कि होंगे काफी सारे, लेकिन जो लोग हैं देखिए बहुत अवेयरनेस आ गया, लोग वाकई बहुत ख्याल रखना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस तरह से ख्याल नहीं भी रख रहे होंगे, बट बहुत से लोग ख्याल रख रहे हैं, तो जो रख रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस अवेयरनेस थिंग जो कि ज़रा हम भी ट्राई कर रहे होते हैं क्रिएट करें, और बहुत से और लोग भी इस पर काम कर रहे होते हैं, जो अवेयरनेस है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आ भी रही है। तो लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपनी नींद का ख्याल रख रहे हैं, अपने खाने पीने की रूटीन बेहतर कर रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या कितना खाना है, इस पर भी अब बात होती है। एट द सेम टाइम हाइड्रेट योरसेल्फ, इस पर अक्सर बात भी करते हैं। चंद रोज पहले हमारी एक मेहमान ने भी कहा था कि सर्दियों में तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि शायद वाटर इनटेक कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वाटर इनटेक सर्दियों में ज्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने कोशिश भी की कि मैं ज्यादा पानी पीता हूँ। वो अलग बात है कि मैं कहीं जाऊँ और मुझसे कोई पूछे कि आप क्या पियेंगे, मैं कहता हूँ चाय शाय छोड़े, उसमें पानी पिला दें। कहते हैं सर्दियों में पानी, मैं कहता हूँ यस सर्दियों में पानी। आई मीन हाइड्रेट योरसेल्फ। वैसे अभी आपने सोलो शॉट भी बना था, तो मैं ये देख रही थी आज आप बड़े मुख्तलिफ से लग रहे हैं मारवी खाने के बाद। खबरदार सबीन, आज मैंने एक्चुअली स्प्रे नहीं किया बालों में, ये इसलिए नहीं, मतलब आज स्प्रे नहीं किया बालों में। ये लोग भी सोच रहे होंगे बियर्ड और छोटी की है, फर्क है, मतलब की है। अभी सोलो शॉट बना है, तो आई जस्ट रियलाइज कि आज काफी फर्क है। आज अब मतलब वैसे आप 17.5 के लगते हैं, नहीं वैसे 18 का लगता हूँ। 18 के आज आप जो है वो 16 के लग रहे हैं, स्वीट 16 के। थैंक यू वेरी मच। I maintain myself. नहीं, आप रहने दें, मेहरबानी करें। बस ट्रिम किया ना, पेट बताता रहूं आपको। 2 वाइट बाल थे, वो वाइट बाल छुपाए हैं। ओके, ठीक हो गया। अब ठीक था। 2 चिट्टे बाल में छुपा लेने दे, पीछे पड़ गया। देखिए, यही तो होती है जिंदगी की खूबसूरती कि आपने किस तरीके से अपने आप का अपना ख्याल रखें। कुछ भी हो जाता है, आप ये आपकी जिंदगी में स्ट्रेस चल रहा है, आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप परेशान हैं, मतलब कुछ भी जिंदगी में आपके चल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें। आप बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में इतना ज्यादा अपने आप को
اوورwhelm کر دیتے ہیں, اوور اسٹریس کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہی خیال نہیں رہتا کہ ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے. کبھی آپ نے جی میاں کا خیال رکھنا ہے یا میاں نے بیوی کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ ایک فیملی لائف کی طرف ہوتے ہیں اینڈ ورک لائف, تو وہ ایک بیلنس بھی کریٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا اور اس میں آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹیمپرری ہیں, آپ کبھی بھی ریپلیس ہو سکتے ہیں. یہ اس بات کو اپنے مائنڈ میں آپ کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. تو سب سے چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کی اپنی ہیلتھ ہے, آپ کی اپنی شخصیت ہے, جس کو آپ نے لے کر چلنا ہے آگے. تو پلیز آج کا جو میسج ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں, اپنی پرسنالٹی کو, آپ کی ہیلتھ کو. اور جب میں ہیلتھ کی بات کرتی ہوں تو ویسے مینٹل ہیلتھ کی بات نہیں کری, میں فزیکل ہیلتھ کی بات بھی کر رہی ہوں. دونوں کی امپورٹنس یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دونوں کو جو ہے, اینڈ دونوں انٹرلنکڈ ہے. انٹرلنکڈ ہے, دیٹس ٹرو. آپ فزیکل ہیلتھ پہ کام کریں, مینٹل ہیلتھ ویسے آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم زیادہ باتیں کریں, ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے ہم اور باتیں بھی کریں گے, بہت سے مہمان ساتھ موجود ہوں گے. لیکن آج کے مہمان جو ہمارے ہیں اس میں اسپیشلی 2 بچے آج ہمیں جوائن کریں گے. ایک چیس میں بہت آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ایک کی لینگویجز کی وجہ سے وہ بہت وائرل ہوئی ہیں ریسنٹلی فرام لوور دیر. تو یہ مہمان تو ہوں گے, اس کے علاوہ کچھ اور مہمان بھی ساتھ موجود ہوں گے, کریں گے ان سے بات اس بریک کے بعد. چھوٹا سا وعدہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. میں نے محبت تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے کی ہے, ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں. میں معافی چاہتا ہوں. سوری ناٹ ایکسپٹ. شجا کے پیسے کھانے نا بیٹا, دنیا چھوڑ. اچھا خاصا کما تو رہا ہوں. کیا بتاؤ گے کہ میں چوریاں کرتا ہوں؟ ہماری روایات کے مطابق لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں. ہم نا نکاح کر لیتے ہیں. ماں میری زندگی برباد ہونے جا رہی ہے اور آپ لوگ بیٹھے کھائے بھی نہیں. زلیخا میں تیرا سب کچھ چھین لوں گی. علی سے یہ کیا کیا تم نے؟ ماں کو جیتے جی مار دیا. قسمت میں نہ ہو کسی کے بھی دیوار کے پار کیا ہے, نقاب کے پار کیا ہے, اس بحث میں مت الجھو. صرف یہ جان لو کہ سمجھ کی تہ تک پہنچنے کے لیے سوچ کی سیڑھی درکار ہوتی ہے. ایک ذرا سوچنے دو. کہیں بھی روشنی دیکھو, اسے آگہی مت سمجھو. 4 لفظ پڑھ لو تو خود کو ارسطو اور نیچے مت سمجھو. مفہوم کی وسعت میں دلیل کو بھٹکنے دو. اپنی بے یقینی کو ایک ذرا سوچنے دو. پی ٹی وی ہوم پر
नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। पूरे 7 दिन में अपने गांव में रह के आया हूं। जो चीज आपको बहुत पसंद आए वो आप पे तारी हो जाती है। मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स पे, तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है वो एक बहुत ज्यादा ब्लेस्ड वाला मोमेंट होता है। ये वक्त बर्बाद करने की आदत हमारी कब तक खत्म होगी? गाना जो है वो फील और एहसासात का ही नाम है। थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाकर? किथे गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां, किथे हो तमाला वाली थां गई। नहीं किया था तो मैंने कहा कि अब सवाल कर लेते हैं। चेस खेलनी आती है आपको? नहीं आती मुझे लूडो खेलनी आती है सर। लूडो में हराया कभी आपने किसी को? मैं बहुत मरतबा हराया, लूडो चैंपियन हूँ मैं। ओह, लूडो चैंपियन, ये है लूडो चैंपियन। लेकिन मैंने आपकी मुलाकात करानी है चेस चैंपियन से, जो कि सबीन को बिल्कुल नहीं खेलना था, मुझे भी नहीं आता। मुझे वाकई नहीं आता, मुझे इनफैक्ट उसके रूल्स भी नहीं पता। ओके, चलो हम सीख भी सकते हैं, अगर हमारे पास चेस यहाँ पे किसी दिन हो तो हम ट्राई करेंगे, हम सीखें भी और आपको सिखाएं भी। अच्छा, चेस के जो एक जबरदस्त प्लेयर हैं आज उन्होंने ज्वाइन किया, 9 साल के हैं, क्लास 4 में है, लेकिन अगर मैं उनकी कैटेगरी में देखूं तो नंबर 1 है माशाल्लाह पाकिस्तान में। वो मुख्तलिफ इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो कर चुके हैं। स्पेशली अगर मैं देखूं तो काज़ाकिस्तान और बैंकॉक में वो जाके पाकिस्तान की ना सिर्फ उन्होंने नुमाइंदगी की है बल्कि वो जीत कर भी आए हैं। अच्छा, इसमें 2-3 कैटेगरीज होती हैं जो कि मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट है, या बल्कि यूं करें कि टाइटल्स होते हैं जो कि हमारे लिए, आई एम श्योर सबीन के लिए भी नए वो टर्म्स होंगी। एक है ACM और एक है AFM। अच्छा, जो ACM है वो यंगेस्ट 8 साल की उम्र में बन गए थे,
اور ابھی جو ریسنٹ ہے وہ AFM بنے تو 9 سال کی عمر میں ہی از دا ینگسٹ ون. سو کیسے یہاں تک وہ پہنچے ہیں, چیس کیسے وہ سیکھی انہوں نے, کیسے اتنے کھلاڑیوں کو انہوں نے ہرایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہانگ کانگ, بھارت, سنگاپور, تھائی لینڈ, جنوبی کوریا, عمان, منگولیا, جاپان, کرغزستان, ازبکستان اینڈ یو نیم اٹ. ماشاءاللہ بہت سے ملکوں کے پلیئرز کو وہ ہرا چکے ہیں. لیکن اب یہ AFM کیا, ذرا ہم پوچھتے ہیں. ریان رحمان ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ذرا سلام کریں ہمارے آڈینس کو صحیح انرجی کے ساتھ. کہیں السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین. کیا وجہ ہے, صبح جلدی اٹھتے ہیں, ذرا اسکول کے لیے اٹھنا ہی پڑتا ہے, زیادہ جلدی تو نہیں اٹھ کے؟ نہیں. اوکے. ریان, چیس کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا کہ آپ نے چیس ہی کھیلنی ہے؟ میرے بابا نے سکھایا تھا تب میں 7 سال کا تھا, اور مجھے بہت اچھا لگا. اور پھر میں ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے chess.com, اس میں میں گیمز کھیلتا ہوں, ریویو کرتا ہوں, اپنے مسٹیک سے لرن کرتا ہوں, اور پھر میں گرینڈ ماسٹرز کی گیم دیکھتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں وہ کیسے کھیلتے ہیں. گرینڈ ماسٹرز کی گیم کیسے دیکھی جاتی ہے؟ یوٹیوب میں دیکھتا ہوں. اور یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں. یہ ہم اس لیے بھی اس سے سوال کر رہے ہیں تاکہ جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم کہاں جا کے سیکھیں. اس نے بتا دیا آپ کو chess.com, رائٹ, جہاں پہ جا کے آپ کھیل سکتے ہیں اور پھر آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ایک مسئلے کی بات تو یہ ہے نا کہ وہ بچے تو کہیں گے ہم سیکھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ماں باپ نہیں سمین کرنے دیتے ہیں نا. کافی حد تک واقعی رجحان, اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا واقعی مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے پیرنٹس کا, بٹ اسٹل یو نو ایگزسٹ کرتا ہے یہ والا مائنڈ سیٹ. اپنے گھر میں میرا بھائی کھیلنے لگتا ہے, میری امی. اچھا, میری بیٹی نے اسٹارٹ کر دی چیس تو ہم تو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں اس کو. لیکن میں اسکول گیا اس کے تو میں نے کہا جی فٹ بال اب کیوں نہیں کھیل رہی ہے, تو انہوں نے کہا اس کا سارا جو فوکس ہے وہ چیس پہ. میں نے کہا کہ فائن, لیٹ ہر پلے چیس. اچھا, وہ اس وجہ سے بھی کہ وہ ایک اس کی روٹین ہوگی کہ اس طرح فالو کرے. اب وہ ایک بچے ہوتے ہیں نا جن کو بس لت لگ جاتی ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے پورا, ان کو آپ اگر پھر فون دے دیں ہاتھ میں تو وہ صبح سے رات تک وہ ایک ہی گیم کھیلتے رہیں گے, تو وہ جو ایڈکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ٹائم مینیج کریں. ایگزیکٹلی, بٹ اسٹل جو ریان ہیں وہ آپ پروفیشنلی کھیل رہے ہیں, پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پہ روشن کر رہے ہیں. ریان, بابا نے سکھائی, اپنا انٹرسٹ بھی آپ کرا, وہ ساری چیزیں اپنی, دین ٹائٹلز آپ نے ون کیے. بتائیں جی کون سے تھے؟ ACM اور AFM بتائیے. پہلے ACM بتائیں, واٹ از ACM؟ ACM is Arena Candidate Master. اوکے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کیٹیگری, یہ ٹائٹل تو ہے لیکن اس میں ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. آن لائن کے لیے کوئی ٹائٹل, کوئی کیٹیگریز نہیں ہوتے ہیں. آلرائٹ, یعنی اس میں ایج بریکٹ بھی نہیں ہوتی. ایج بریکٹ نہیں ہوتی. یعنی چاہے 50 سال کی سبین کھیلے یا آپ 9 سال کا ریان کھیلے, بات ایک ہی ہے. جی, آن لائن میں کوئی تو ہوگی نا. 50 - 25. اوکے. اچھا, اینڈ دین دس AFM, یہ ڈفرنٹ ٹائٹل ہے. جی, یہ ارینا فیڈے ماسٹر ہوتا ہے. اس میں دونوں سے اوپر ٹائٹل کون سا ہوتا ہے؟ ارینا انٹرنیشنل ماسٹر, ارینا گرینڈ ماسٹر. آلرائٹ. اچھا, آپ کی ملاقات بھی وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود صاحب سے, اور انہوں نے شرٹ بھی آپ کو دیا, آئی تھنک یو آر ویئرنگ دیٹ شرٹ, رائٹ؟ یس. 2 ہی ملکوں میں آپ گئے ہیں ابھی تک جو پاکستان کی نمائندگی آپ نے کی ہے؟ جی. اوکے. پاکستان میں بھی آپ نے مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا, بیکاز میں دیکھ رہا کہ 30 سے 40 ان کی شیلڈز اینڈ سرٹیفکیٹس اینڈ میڈلز ہیں ماشاءاللہ. سو یہ 2 سالوں میں اتنا کچھ؟ جی. جی. اچھا, میرے خیال یہ بھی ہوتا ہے نا, گولز بھی سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں زندگی میں, تو ہر ایونٹ سے پہلے کوئی گول سیٹ کرتے ہیں آپ, یا آپ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک طرح سے ہم نیو ایئر ریزولوشن بھی بنا لیتے ہیں, اچھا اس سال مجھے یہ ٹائٹل ون کرنا ہے, یا اس سال مجھے یہ اچیو کرنا ہے. سو کیا ایسا کچھ مائنڈ میں ہوتا ہے, یا یو جسٹ گو ود دا فلو؟ یہ جسٹ گو ود دا فلو. اچھا, اب یہ میں اور سمجھ ہم دونوں چیس نہیں کھیلتے, اس لیے ہم ایسا سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں, آپ ہمیں کر سکتے ہیں. ہاں, سو چیس جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی موو ہوتی ہے کہ جو آپ کی ایک ڈیفائننگ موو ہوتی ہے, اچھا میں اگر ایسے سٹارٹ کروں گا تو آپ تھوڑا سا پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, اچھا میں جب آئی ول سٹارٹ ود دس, اگلا بندہ شاید یہ کرے گا اور پھر میں اس کو ہراؤں گا. ہاں, وہ تب آپ پون سینٹر میں کرتے ہو, پھر بہت زیادہ مووز ہوتے ہیں, ہم اپوننٹ کر سکتے ہیں, وہ کافی کر سکتے ہیں مووز. اوکے. تو وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. اچھا, اور ریان بالکل فوکس اس میں زیادہ آپ کو رکھنا ہوتا ہے نا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی کمپٹیشن سے پہلے ویسے ہی فوکس کی آپ کو تھوڑی پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہے, کچھ ایکٹیویٹیز ہو گئی, یا ہم کوئی نہ کوئی جیسے یوگا کر رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائزز ہوتی ہیں, مائنڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں کافی ساری, ان پہ بھی آپ کو فوکس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. سو آپ کس طرح سے اپنا فوکس ڈیولپ رکھتے ہیں تھرو آؤٹ؟ میں ویسے تو کچھ کرتا نہیں ہوں, بس ادھر جاتا ہوں, سوچتا ہوں, فوکس کرتا ہوں.
अच्छा बस उसी टाइम पे, अच्छा ये माशाल्लाह वैसी टैलेंटेड वैसे जरूरत नहीं होती, बट ऑब्वियसली एज के साथ साथ अगर देखा जाए तो शोएब उसके साथ साथ आपको ग्रूम होना होता है, और फिर जाहिर सी बात है अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा उस तरह से उनकी प्रैक्टिस और वो चीजें भी चेंज होंगी। लेकिन अभी भी जिस तरह वो कह रहे हैं सभी कि उसमें एज नहीं होती, जो टाइटल्स की बात हमने नहीं की, तो आई एम श्योर कि जो मुकाबला आपका हो रहा होता है वो समटाइम्स डिफरेंट एज कैटेगरी में हो भी रहा होता है। सो मुझे रेहान बताएं कि डिफरेंट आपने जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, व्हाट वाज द टफेस्ट इवेंट जो कि टफेस्ट आपको ओपोनेंट लगा हो? जी मेरे पास 2 टफेस्ट ओपोनेंट थे, एक इंटरनेशनली और एक लोकली। इंटरनेशनली था एक इंडियन प्लेयर के साथ, और मैं तब गया, मैंने कहा मैं जीतूंगा बिकॉज इंडिया के पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे विशी आनंद है 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, और अभी कुकेश अंगिस्ट बनना है वर्ल्ड चैम्पियन, और फिर आ गया प्राग, उसकी बहन विशाली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे इंडिया के। तो फिर मैं तब गया, मैंने टारगेट रखा हुआ था मैं एक इंडियन को हराऊँ, और फिर मैंने हरा दिया था। वाओ। और कुछ पिक्चर्स आपके हम दिखा भी रहे हैं, ये आई मीन जब ये आई थिंक जो इंडिया का प्लेयर है, आई गेस ये आपका उसी वक्त का है जो जिक्र कर रहे थे अभी आप? जी ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा जो नेशनली जो लोकली आपने बात की कि वो टफेस्ट एक प्लेयर था, वो कौन सा प्लेयर था? जी वो एक था रीजनल चैंपियन था लाहौर का, और वो रीजनल चैंपियन था क्लासिकल, ब्लिट्स और रैपिड में। तो वो काफ़ी लंबी गेम की थी हमारी, और फिर एंड में ड्रॉ हो गया वो गेम। ओके, वो गेम ड्रॉ हो गया, तो टफेस्ट था, लेकिन आप ये देखें कि उसने हार नहीं मानी, उसको ड्रॉ करवाएंगे। ओके, अच्छा मुझे नहीं पता चेस में ड्रॉ भी होता है। अच्छा वैसे होता है? मुझे नहीं पता था। नहीं, हमने पहले बता दिया था रायन कि हम ज़ाहिर नहीं खेलते, और रुझान वैसे है भी नहीं चेस का इतना पाकिस्तान में देखा जाए तो। अब जाहिर सी बात है ये जो आपकी जनरेशन है ये अब मुख्तलिफ खेलों की तरफ जा रही है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपके फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड हैं, या आपके बहन भाई भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बाकी लोग भी चेस में इंटरेस्टेड हो? जी मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, अपने बाबा के साथ खेलता हूँ, दादा के साथ खेलता हूँ। दादा के साथ भी? जी। तो दादा, बाबा और भाई तीनों में से टफ टाइम कौन देता है आपको? साथ कभी कभार भाई देते हैं, और बाबा भाई और दादा भी। तीनों टफ टाइम देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो दादा और बाबा थोड़ा सा हौलात रखते होंगे ना, भाई हौलात नहीं रखता होगा, वो कहता है पूरा टफ टाइम देना। भाई छोटे आपसे बड़ा है? हम बड़ा है। अच्छा, भाई बड़े हैं और वो भी टफ टाइम इनको पूरा दे रहे हैं। वैसे चेस को लेकर कितना टाइम आपको लगता है कि एक दिन में देना पड़ता है? इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग करते हैं या बस खेलना ही प्रैक्टिस होता है? नहीं, मैं हर वक्त वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब आज खुशी होती है ये कहते हुए कि अब वो दौर चला गया है, वो सोच चेंज हो गई है, जहां पर हम सिर्फ कहते थे कि बच्चा जब अभी पैदा हुआ है तो ये चीज आ रही होती थी कि ये डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। ये 2 एक फील्ड्स ऐसी होती थी जिनके बारे में ज्यादा बात की जा रही होती थी, और हम उस जनरेशन में से वो, लेकिन क्या होता है कि वो जो जनरेशनल ट्रॉमा होता है ना उसको आपको ब्रेक करना होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज हमारे ऊपर जो प्रेशर्स थे ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, अच्छा आप बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं है, प्री मेडिकल रखवा दिया जी। प्री मेडिकल में उसको फेल होना पड़ता था ये साबित करने के लिए कि वो मेडिकल में नहीं जा सकता, और जो प्री मेडिकल में भी जाहिर है चले अच्छे नंबर से पास होता था उसको एंट्री टेस्ट को फेल करना पड़ता था कि या फेल हो भी जाता, बिकॉज देखिए जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को आप आगे लेकर नहीं चल सकते। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि नई नई फील्ड्स आ चुकी हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिन फील्ड्स की तरफ बच्चों का ध्यान लिया जा रहा है। और डॉक्टर्स जिन्हें कोई बुरी बात नहीं है बनना, हमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी चाहिए, बहुत सारे इंजीनियर्स भी चाहिए, तमाम शोबे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। बट एट द सेम टाइम जब इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे होते हैं, हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है आपको हर तरह के ट्रेंड्स को, हर तरह की फील्ड्स को साथ लेकर चलना होता है। एब्सोल्युटली। सभी चंद रोज पहले मैं एक गैदरिंग में बैठा हुआ, तो होता है ना कि जब आप नए लोगों से मिलने आप सवाल करते हैं कि व्हाट डू यू डू, सो आई आस्क्ड हिम व्हाट डू यू डू, तो उसने कहा कि मैं लंदन में काम करता हूं। मैंने कहा अच्छा तो आप आजकल पाकिस्तान आए? उसने कहा नहीं मैं कभी लंदन गया ही नहीं हूं, मैं लंदन में काम करता हूं। बिकॉज़ वो अब कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो यहीं पर बैठे हैं। कहते हैं, मैंने पूछा क्या करते हैं? उन्होंने कहा वो वेयर हाउस है, और वो जो जिसको भी मैंने सप्लाई करनी होती है मैं उन्हें कनेक्ट कराता हूँ, और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा डिफरेंट काम है, आप यहाँ से बैठे बैठे कैसे एक काम कर रहे हैं? उसने कहा नहीं दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट एक्चुअली। सो मैंने सोचा कि हम इसको इस पर बात भी करेंगे। पाकिस्तान में रहते हुए स्पेशली अगर हम ये बात करें कि अच्छा बाहर का इसकी दुनिया को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, प्लस बाहर जाकर भी जो काम हम करने की बात कर रहे थे बट गैर रिवायती शोबे, अनकन्वेंशनल फील्ड्स क्या
آج ہم بات کریں گے. ہمیں جو شخصیت جوائن کر رہے ہیں پاکستان نژاد کینیڈین انٹرپرینور ہیں محمد حسن منصور صاحب. ان کا ایک وسیع تجربہ ہے اس فیلڈ سے متعلق. تو یہ غیر روایتی شعبے کون سے ہیں, کیسے ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. Thank you so much for having me. I really appreciate it. Thank you so much for joining us today. حسن, آپ انٹرپرینور کیسے بنے, آپ اس فیلڈ کی طرف کیسے آئے کہ اچھا مجھے انٹرپرینور بننا ہے, اور پھر یہ غیر روایتی شعبوں کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ نے کیسے ایکسپلور کیا؟ Yeah, that's a great question. Totally. You guys put it very well. جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا ہے نا کہ ہماری ٹریڈیشن ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے, and I think that this is exactly why I didn't choose the traditional career path. My dad wanted me to be a doctor. My mom was like engineer. And میں جب کینیڈا گیا when I was 20 years old, initially I'd wanted to go into some mathematic program, some engineering program. But then I realized that these are career paths that are getting very saturated. Everybody's going into them. And then I went online and I searched up what is one skill that I can gain, that if I gain it will help me in any endeavor in life. میں نے گوگل کیا کہ کون سے اسکل میں سیکھ سکتا ہوں جو مجھے ہر ایک کریئر پیتھ میں ہیلپ کرے گا, اینڈ اٹ سیٹ کمیونیکیشن اسکلز. میں نے کہا انٹرسٹنگ, کمیونیکیشن اسکلز. پھر میں نے سرچ کیا گوگل پہ کہ کون سا کریئر ہے, کون سا کریئر پیتھ ہے جو مجھے کمیونیکیشن اسکلز میں میسٹری دے سکتا ہے, اینڈ آئی ریئلائزڈ دیٹ واز سیلز اینڈ کسٹمر سروس. Okay. So then I decided to go into sales. So for the sake of our audience, I think you guys have a very good understanding of conventional and unconventional. Like, for the sake of our audience, I'd like to take 1 second just to describe the difference, right? So conventional is something that everybody's heard of. That is a safe career path, right? Doctor, engineer, lawyer, teacher, CSS, judge, etc., right? Unconventional is things that people have not heard of, that are more risky, that are more volatile, that are unpredictable. And that is what leads us to sales and appointment setting, which we'll talk about in a second. But the reason that I pursued these things was because I realized that if I want to be successful in any career, میرے پاس communication skills ہونا بہت بہت ضروری ہے. بالکل صحیح بات. And sales and appointment setting, جس کی ہم بات کریں گے آج, teach you those skills. اوکے. اچھا, یہ جو آپ نے ٹرم اب یوز کی سیلز اینڈ اپوائنٹمنٹ اسکلز, یہ باقی لوگوں کے لیے سیلز تو چلیں آئی تھنک یہ ایک عام فہم ہے لوگوں کے لیے, بٹ اپوائنٹمنٹ سیٹنگ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. Yeah, so let's define that real quick. I think it's very important to define it for our audience. So sales, by definition, is the facilitation of a product or a service for money. Right? The exchange of money for product or service. And appointment setting is an integral part in the sales process. So a salesperson kya karta hai? They sell a product or service for a company. Or product bechte hai. بالکل ٹھیک ہے. And an appointment setter sets appointments for a sales professional. Okay. اگر سیلز پروفیشنل کے پاس کوئی بندہ ہوگا نہیں جس کے ساتھ سے میٹ کرنا ہے تو وہ سیلز کا کام آگے نہیں بڑھے گا. That's true. اچھا دیکھیں, اب یہ بھی ایک طرح سے ایک پوری جاب ہے. اب لوگوں کو ظاہر ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا. اب سیلز کی طرف تو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ سیٹر جو ہے اوبیسلی اس کی طرف, یا بلکہ سبھی نیوز اگر دیکھیں کہ ہمارے یہاں سیلز کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو وہ یا تو وہ بہت زیادہ کالز کرے گا, وہ رینڈملی چلا جائے گا, وہ بات کرے گا, ہو گیا کام ہو گیا, نہیں ہوا تو آگے چلا جائے گا. لیکن اپوائنٹمنٹ سیٹنگ پراپرلی اگر ہو رہی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ اس پہ تھوڑا ایکسپلین کریں گے مزید اپوائنٹمنٹ سیٹنگ کو؟ Absolutely. I'm very happy that you brought that up actually, because this is a big misconception that appointment setting is cold calling. What's cold calling? Cold calling is آپ کو ایک لیڈ لسٹ دی گئی ہے. لیڈ از اے پراسپیکٹ, اے پوٹینشیل کلائنٹ, اینڈ آپ نے بس مائنڈ لیسلی کال کرنا ہے. کسی نے فون اٹھا لیا, آپ نے گفتگو کر لی, اگر نہیں فون اٹھایا تو چلو جی اگلی لیڈ پہ چلے گئے. اور پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ سیٹنگ میں صرف کولڈ کالنگ ہی ہوتی ہے, کہ جو جس بندے کو آپ کال کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ آپ نے کال کرنی ہے, اس کو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, اس کو نہیں پتا آپ کی کمپنی کا. بٹ دیٹ از اے بگ مسکنسیپشن اینڈ دیٹ از اے فالس تھنگ. سو in appointment setting, you work with, let's say, a company, and the company gives you leads, and those leads are warm leads. So there's a difference between a warm lead and a cold lead. A cold lead is somebody that doesn't know anything about you. I've called you out of the blue. Okay? A warm lead is somebody that has been sent some information, اور انہوں نے پہ کہا ہے کہ ہاں, we want more information. کہ آپ کیا کر رہے ہیں, we want more information on your product or service, and then you call them. Okay. With them having the information about you. So it's a warm call. It's like they already know about you. So that's how appointment setting is different, because you have the credibility already. Right. آپ کو credibility کی جو hoop ہوتی ہے نا, وہ جب نہیں کرنی پڑتی, because the person is already expecting your call. So it's a much easier process, it's a much more friendlier process,
It's a much more smoother process. And this industry right now is about a $500 billion industry in just the United States. Not North America, just the United States. And sales is a multi-trillion-dollar industry when you account for all the different sales that happen. And so our company, they work in the benefits industry. And the benefits industry is a multi-trillion-dollar industry, and it's growing every single year. And our company employs people out of Pakistan only, because I found that Pakistan ke jo bacche hain aur jo naujawan hain, unki jo communication skills hain, unka jo work ethic hai, unki jo integrity hai, unki jo coachability hai, unka jo attitude hai, it's world class. Wow. I've worked with people in Philippines, in Singapore, in Indonesia, in Saudi Arabia, in Turkey, in Mexico, in Venezuela. But I find that people in Pakistan, they have a different drive. Exactly. And their spoken English is fantastic. अच्छा, और ये चीज़ जो अभी आप बता रहे हैं ना पाकिस्तानी यंगस्टर्स के बारे में, ये हमारे पास जितने शोएब आते हैं, जितने गेस्ट आते हैं, जितने एक्सपर्ट्स हमारे पास आते हैं, जिनका इंटरेक्शन स्पेशली जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, वो यही बात ही आके बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो कोई और नहीं है. तो ये वो वाली बात है कि सिर्फ आपने माइंडसेट चेंज करना है उनका और उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है सो दैट वो इस तरफ आए. अभी आप जिस तरह बता रहे हैं कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एक पूरा एक प्रोसेस आपने इलैबोरेट किया, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, क्या माइंडसेट हमारे यंगस्टर्स का है कि वो अब काम करें, अनकन्वेंशनल जो प्रोफेशंस हैं वो उनकी तरफ आएँ? आपने किस तरह से इसको देखा? That's a great question. And I want to answer that by first saying that I want to define risk and volatility. So risk is a lot of times misunderstood. People think that it's riskier to do these careers. लोगों को लगता है कि it's riskier to go into appointment setting या sales या unconventional career paths. Because we all know about the conventional career paths which are safe to take, which we talked about earlier, right? My argument is that it's actually more riskier to do these career paths because they're too saturated. You start studying, you get a degree, then you got to study a bit more, and then you got to study a bit more, and then you set that's a true. Yeah, and then by the time that you get a job, it might be too saturated. And then also you don't have location freedom sometimes, you don't have time freedom in these jobs, and then maybe you also don't get financial freedom. And in appointment setting and sales, it's more volatile. क्यों? Because आपका जो income है वो आपकी performance के साथ related है. आपकी जो career growth है, it's related to your performance. Performance can sometimes be up, it can sometimes be down. So it's more volatile, but it's less risky because you control your career growth and your income. True. The challenge with conventional career paths is that you're at the mercy of somebody else to promote you. मेरे पीछे मेरे आगे कोई retire होगा तो मैं promote होऊंगा. मुझे कोई पसंद करेगा तो मैं promote होऊंगा. मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे साथ पहले 6 घंटे काम कर रहे हैं, हमें इनकम कितनी मिल रही है? सेम मिल रही है. अपॉइंटमेंट सेटिंग सेल्स में ये नहीं डिफरेंट है ना, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पे बैक मिलेगा. इसमें जिससे पहले आपने बात की ना कि इसमें लोकेशन का फ्रीडम भी है, टाइम का फ्रीडम भी है. सो अभी जो उससे पहले आपने एक और बात भी की कि आप जिस तरह चूज करते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को कि आपकी कंपनी है, फॉर दैट मैटर जितनी कंपनीज काम करें के लिए. अभी मैंने सुनने वालों को बताएं कि कोई कैसे इस फील्ड में अगर वो बाहर काम करना चाहता है वो एक्सप्लोर कैसे करे. मुझे कनाडा की मार्केट में काम करना है, पाकिस्तान में बैठे हुए काम करना है, जैसे अपॉइंटमेंट सेटिंग एंड सेल्स थिंग, कैसे एक्सप्लोर करे वो? Yes, absolutely, for sure. That's a very important thing to discuss, actually. And here I want to talk about differentiating between an online business, avoiding frauds, avoiding scams, and identifying multinational legitimate companies from just some fraudulent company. ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की किसी चीज़ में ना पढ़ें जहाँ आपको पैसे देने पड़ रहे हैं. ठीक. To learn. Okay. आप किस चीज़ में पढ़ते हैं वो कहते हैं हमें जो है ना $500 दें हमारे से लर्न करें. फिर आप उनके प्रोग्राम में जाते हैं वो कहते हैं चलें अब हमारा VIP प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, हमें $1000 दें, हम आपको इधर जाएंगे. अब आप ये ज्वाइन कर लें, हम हमारे फेसबुक ग्रुप में आ जाएं, हम आपको ये टीच करेंगे. ये तो फ्रॉड हो गया. ये आपने अवॉइड करना है. Okay. आप उनके क्लाइंट हैं, वो आपको क्लाइंट्स नहीं दे रहे. ठीक है. So you want to avoid that. You want to work with a multinational company that has, number one, financial backing. Number two, it has offices in many different countries. Right. Number three, they have a solid client list. And number four, you can solve a specific problem for them. Right now, a big problem in these industries is that they want to grow with sales. And they want to find good salespeople and good appointment setters. Yes. And so once you identify these good companies, then you can identify one specific skill set that you have that you can offer them. And
if let's say your skill set is in communication, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا بولتے ہیں, آپ صحیح بولتے ہیں, then you can apply with them. And then you can learn these skills further. اور جس طرح آپ نے اپنی اسٹوری میں بھی کہا نا کہ آپ نے کمیونیکیشن سکلز گوگل کر لیں کہ اچھا مجھے وہ سیکھنی ہے اور وہ مجھے ہیلپ کریں گی ان ایوری کیریئر پاتھ, تو یہ ہمیں سب کو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ باقی کمیونیکیشن سکلز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم نے اس پہ ڈسکشن بھی کی تھی لاسٹ ویک زمین کے کمیونیکیشن سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ایسی اسکلز سیکھیں جو کہ آپ کو تمام فیلڈز میں فائدہ دیں. وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہی چیز ہے کہ ہارڈ ورک اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, بس اسمارٹ ورک وہ بھی ضروری ہے. تھینک یو سو مچ حسن پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. انتظار کرتے ہیں ویکنڈ کا, اور ویکنڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے. ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے, اور ہوگی لائیو سنگنگ. کمپلیٹ پیکج آف ویکنڈ. تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکنڈ ایٹ ہوم ہر ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی ہوم پر. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کون ہیں, کہ آپ کی شناخت کیا ہے؟ برس بیت گئے, آنسوؤں اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی. زینت اور نظام الدین کی کہانی. جو الفاظ سے ادا ہو جائے مگر آنکھوں سے بیان نہ ہو تو وہ پھر پیار تو نہ ہوا. ہمارا اور ان کا خون جدا تھا, جدا ہے, جدا رہے گا. پاکستان سے میرا وشواس اٹھ گیا ہے. ایک جنگ شلا بنگال کے نام. سب کا خون بہے گا, سب کا. ہم بنگلہ دیش کے جنم کی گھوشنا کرتے ہیں. زینت کے بغیر زندگی تو نہ ہوئی نا. محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. بنگلہ دیش پر آپ کا ادھیکار ہو گیا ہے.
ویلکم بیک آفٹر بریک. تقریباً 1 مہینے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ایک بچی, اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اپر دیر سے, لوائر ٹنل کے پاس. آئی تھنک وہ شی واز سیلنگ پینٹس, اور کسی نے ان کی ویڈیو بنائی اور انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کتنی زبانیں بول سکتے ہیں, بیکاز وہ انگریزی بول رہی تھیں. تو انہوں نے کہا میں اسکول تو نہیں جاتی بٹ میں 6 زبانیں بول سکتی ہوں. انہوں نے بتایا کہ میرے والد جو ہیں وہ تقریباً 14 زبانیں بول سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آج ہم آپ کی ملاقات ان سے کروائیں, چونکہ ہم نے بڑا ڈھونڈ کے ان کو بلایا اور پھر ہمیں معلوم یہ ہوا کہ وہ ویڈیو بھلے چترال سے یا اپر سے وائرل ہوئی ہو, لیکن بیسکلی وہ پشاور سے ہیں. تو ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں شمائلہ مہوش کی, اور پھر آپ کی ملاقات کروائیں گے اس ٹیلنٹڈ لڑکی سے. Yes. What are you selling? Peanuts, sunflower seeds, and more something you just need. What is your name? Shamala. Shamala. Shamala, where are you from? I'm from Peshawar. You're from Peshawar? Where did you learn English? Well, you're teaching me in the home. At home? Yeah. Okay, so what will you give me today? What should I buy? What is this? You just see, you have eyes. Oh, this one. زبردست جی, ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی اور سوشل میڈیا پہ یہ اتنی وائرل تھی کہ آپ سب پہچان گئے ہوں گے کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں. 9 سال کی یہ ہیں اس وقت, اسکول یہ نہیں گئی اس سے پہلے. اب ہمیں پتہ چلا کہ ریسنٹلی انہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے کلاس 5 میں. بڑی دکھی کہانیاں بھی ہیں ان کی, سٹوریز ان کی ہم جو بریک میں سن رہے تھے, لیکن ہم شو یہ بہت مزہ آنے والا ہے, بڑا مزہ آنے والا ہے اس سیگمنٹ کا. تو ہمارے ساتھ ہی شمائلہ مہوش اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ شمائلہ. وعلیکم السلام, good morning for you too. How are you doing? I'm not doing you want a question, I give you answer, so. She's like, I'm not doing really good. You ask me question, I'll give you answer. ہنر عام ہے. This is what she said. شمالہ, یہ بیگ آپ کے ساتھ ساتھ, یہ بیگ نیا ساتھی ہے آپ کا. ہاں نیا. یہ کیا ہوا؟ یہ ایک چترال سے ایک انکل آئے تھے, انہوں نے نہیں ہے نا, وہ میرے انہیں کی بینڈ امریکہ میں ہے, ان کا نام مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. اوکے. میں وہ آئے تھے اور انہوں نے میرے ایڈمیشن کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھا لیا ہے. مجھے نیو اسکول بیگ دلا دیا اور بکس بھی, مجھے آگے ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے. ماشاءاللہ, زبردست. تو اسکول کا پہلا دن کیسا رہا؟ ویسے اسکول کا پہلا دن تو بہت اچھا تھا. اسکول کے اندر جب انٹر ہوئی نا تو سارے ٹیچر نہیں ہے نا, ان میں سے ایک ٹیچر مجھے پہلے سے ہی جانتی تھی, تو انہوں نے انگلش میں کوسچن کیا, میں نے انہیں آنسر دیا, تو سب ٹیچر گول مٹول گھوم گئی. میں نے کہا مجھے چکر آ رہے ہیں, سائڈ پہ ہٹے. ساری ٹیچر جو ہے گول مٹول گھوم گئی کیونکہ شمائلہ نے انہوں نے انگریزی میں سوال کیا, شمائلہ نے انگریزی میں جواب. اچھا, بہت سارے لوگ ہیں, مجھے پتا ہے اس پہ ایک بیشنگ کا جو ہمارا سوشل میڈیا پہ ایک سلسلہ چل جاتا نا, اب ہوگا کہ انگریزی کو ہم نے بہت زیادہ کر دیا ہے, کہ انگریزی بچی بول رہی ہے تو آپ نے اس کو وائرل کر دیا. کیونکہ ایسے کامنٹس بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بات ہی نہیں ہوتی, وہ صرف انگریزی میں بات نہیں کرتی بلکہ وہ 6 زبانیں وہ بول سکتی ہیں انگریزی سمیت. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, اسپیشلی اگر کسی بھی وجہ سے بچے نہیں جا سکتے اسکول, وہ گھر بیٹھ کر وہ کس طرح سے سیکھ رہے ہیں. ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کریں, اس میں پیرنٹس کا کتنا رول ہے, بچے خود کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. سو پلیز پازیٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, انکریج کریں, یہ چیز بہت ضروری ہے. شمائلہ, جب آپ اسکول نہیں جا رہی تھی, کس طرح سے آپ نے زبانیں سیکھنا شروع کی, تھوڑا سا اس پروسیس کے بارے میں بتائیں. اوکے نا, میرے بابا جب سے میں نے اسکول چھوڑا تھا تو تب سے بابا گھر میں ہی پڑھاتی ہیں آ رہی ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو بہت قسم کی بک تھی, تو ان سب میں سے انگلش رائٹنگ تھی, تو وہ مجھے پڑھاتے تھے, اسپیلنگ سے یاد کرواتے تھے. اس طرح مجھے انہوں نے سب کچھ سکھا دیا, اس طرح دھیرے دھیرے. تو بابا نے نہیں ہے نا, آج جو بھی ہو اس کے پیچھے بابا کا ہی آتے. بابا سکھا رہے ہیں نا, زبردست. بابا کو 14 لینگویجز آتی ہیں. ہاں. کون کون سی؟ ابھی اس میں سے کچھ کا نام یاد ہے, کچھ کا نہیں, کیونکہ جیسے ترکی, رشین, پرشین, چائنیز, ترکی, اس طرح بہت. مطلب انٹرنیشنل لینگویجز بھی آتی ہیں, اور ظاہر ہے ریجنل لینگویج کی بات تو ہم اس سے پہلے کر بھی رہے تھے کہ آپ سے پرسپیکٹو آپ کے متعلق کہ بہت سی زبانیں آپ بھی بولتے. آپ کون کون سی زبان بولتے ہیں انگریزی اور اردو کے علاوہ؟ انگلش اردو کے علاوہ پشتو تو میری اپنی زبان ہے, چترالی میری امی کی زبان ہے, اور سرائکی اور پنجابی. سرائکی بھی بابا نے سکھائی؟ اوکے نا, بابا مجھے ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, جو سرائکی ہے وہ پنجابی, یہ دونوں سیم ہی ہیں, مگر یہ جو سرائکی ہے نا پنجابی کی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں, اس سے ابھی ہم بولتے ہیں نا, یوز کرتے, تو کچھ جگہوں میں نہیں ہے نا, لوگ سرائکی بولتے تو وہ سرائکی نہیں بولتے, وہ پنجابی ہی بولتے, مگر سرائکی ہو جاتی کیونکہ وہ گڑبڑ بولتے ہیں نا, تو اسی وجہ سے. شمائلہ, کتنا مشکل ہوتا ہے زبانیں سیکھنا, جب ایک نئی زبان سیکھنے لگتے ہیں آپ, تو کس طرح سے آپ
ان کو یاد کرتی ہیں, سمجھتی ہیں؟ وہ کیا نا, ہمارے بابا نے ہمیں ایک ٹی وی لا کے دیے, وہ نہیں ہے نا بابا, ان میں سے یوز بھی نہیں ہے نا بھر دیتے ہیں, اور اس کے بعد نہیں ہے نا وہ اس ٹی وی میں لگا کے ہمیں شو کرتے, تو ہمیں وہ اسپیلنگ سب کچھ یاد ہے. آج کل تو انٹرنیٹ اور فیس بک یہ سب, انسٹاگرام سب کچھ صحیح فیمس ہے, تو آج کل بھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, وہ کہہ رہی ہیں آج کل فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب ساری چیزیں ہیں وہ وہاں سے سیکھ رہی ہوتی ہیں. بڑی بات ہے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ شمائلہ؟ میرے تو 5 بھائی ہیں, اور میری ایک بہن فوت ہو چکی ہے, اور میری بڑی بہن ہے. اوکے. اچھا شمائلہ, آپ جو اپنی ویڈیو آپ کی دکھائی, تھوڑا سا میں جاننا بھی چاہ رہا ہوں اس سے متعلق کہ آپ ویسے پشاور سے ہیں, لیکن آپ غالباً چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھیں چترال؟ نہیں. کیا ہوا تھا؟ وہ ویڈیو وائرل کیسے ہوئی تھی, یہ کہانی شمائلہ کی زبانی. وہ کیا ہے نا, انگریز آئے ہوئے تھے, تو میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی, تو فارنرز تھے نا, تو انہیں تو کچھ پتہ نہیں, میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی, چنا مونگ پھلی ان پہ سیل کر رہی تھی نا, تو اتنے میں یہ آدمی مجھے بلایا ہے, تو انہوں نے کہا جاؤ کسی کا دل میں تو کھانا ہے, تو میں ان کے پاس ہی, تو اس طرح ویڈیو بنا رہے, میں نے انہیں منع کیا تھا نا, تو میں نے اسے بتایا پی نٹس سن فلاور سیڈس, اور جب کھائی اٹھائی نا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو وہ تو کارن سیڈس بھی کہہ سکتے ایزی نے, تو میں نے انہیں کہا کہ یو ہیو آئیز, دے آر ویٹنگ اے فارنر فار می, تو انہوں نے ویڈیو پتہ نہیں کیا کیا تھا کیا نہیں. تو اس کے بعد جب میں واپس گئی نا, تو یہ میرے پیچھے پیچھے ہے, تو انہوں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی تھی جب انگریز مجھے ڈالرز دے رہے تھے. اوکے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ویڈیو ایک ہی ویڈیو تھی جو وائرل ہوئی, دوبارہ تو ویڈیو کوئی نہیں بنی؟ پاکستان میں تقریباً 3-4 ویڈیوز پاکستان میں ہیں, پھر اٹلی, فرانس, چائنا, بیلجیم, ان علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں ٹرائل پہ, تو وہ بھی ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ جو وائرل ہوئی ویڈیو, جو کہ آپ کی جو ابھی والی ویڈیو جو ہم نے دکھائی بھی بہت وائرل ہوئی تھی, اس کے بعد آپ کے گھر والوں نے کیا کہا کہ شمائلہ تمہاری ویڈیو ہر جگہ نظر آ رہی ہے؟ اوکے نا, میں جب اپنے گھر سے ٹنل کی طرف جا رہی تھی, تو سب لوگوں نے موبائل نکالا ہوا تھا, ہمارے سامنے آ رہے تھے, تو بابا انہیں سمجھا تھا کہ ہمیں دیری ہو رہی, وہ کہہ رہے میرا کچھ نہیں ہوتا, میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا. سب لوگوں نے موبائل اٹھائے ہوئے تھے, تصویریں, تو اس وقت بھی صحیح مزہ تھا نا, راستہ بند تھا, لوگ کھڑے ہوئے تھے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے. سیلیبریٹی فیل آتی ہے, مطلب اچھا تو ظاہر ضرور لگتا ہوگا, بٹ اپنے آپ کو تھوڑا الگ فیل کرتی ہیں باقی, بیکاز اب آپ اسکول بھی گئی ہیں, وہاں بھی سب جانتے ہوں گے آپ کو. وہ نہیں ہے نا, میں کبھی بھی نہیں ہے نا, مجھے اسکول پہلے سے ہی پسند ہے. جب کولنڈی اسکول گئی تو تب سے ہی نفرت تھی, ابھی پھر سے وہی اسکول ابھی اچھا لگتا ہے. اسکول چھوڑا کیوں تھا؟ وہ کیا ہے نا, میرا اسکول فضائیہ ڈگری کالج پشاور میں تھا نا, تو ہم بابا تو وہاں سے جا رہے تھے. میں اس پشاور کے نہیں, نوشہرہ میں ایک پی ایف اکیڈمی ہے نا, تو اچھا, تو وہاں پر میرا اسکول تھا, تو وہاں سے نہیں ہے نا, جب بابا جا رہے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ گئے تھے, تو وہاں پر اپنا کاروبار شروع کیا. اسی دوران نہیں ہے نا فارنرز آئے تھے, اور ان کے ساتھ میں کچھ ہوئی بات کی تھی میں نے ان کے ساتھ, تو انہوں نے تحفے مجھے یہ چیزیں دی ہیں. اوکے, کیا چیز؟ اچھا, وہ اسی لیے بیگ اپنا ہم نے بڑی کوشش کی کہ شمائلہ کا بیگ جو ہے نا وہ ہم سائڈ پہ رکھوا دیں, لیکن نلپ آیا ہے. اوہ مائی گاڈ, میں آپ سے لیتی ہوں, اوکے, ڈالرز, اوہ مائی گاڈ, آئی مین یہ تو ڈفرنٹ ملکوں کی کرنسی لگ رہی ہے مجھے. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا, یہ ملیشیا کی ہے. اچھا جی, اچھا, جس سے ملاقات ہوتی رہی, اور دیکھیں سنبھال کے رکھے ہوئے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کیش کرا لیا, کنورٹ کرا لیا, کچھ لے لیا, لیکن یہ بڑی ایک بات ہے. ہاں جی, یہ ریال ہے. اچھا جی, UAE. تو شمائلہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ کو پینٹس جب آپ سیل کرتے اس وقت آپ کو ملیں گے؟ میں بلکہ آپ کا مائک 1 منٹ لگا کے ہیلپ کرتا ہوں. میں کر دیتی ہوں, بس یہ یہاں لگا لیں, اس دوپٹے پہ یہاں لگا لیں. چلیں جی, چلیں, تھینک یو. چلیں جی, کیا بات ہے. اوکے, اچھا, کوائنس بھی ایسے بھی, اس نے کوائنس بھی ابھی آپ وہیں بیٹھ کے دکھائیں گے, ٹھیک ہے, آپ وہیں بیٹھ کے دکھائیں. اوکے, یہ کس ملک کے کوائنس ہیں؟ ابھی اس میں سے ریالز کے کوائنس بھی ہے, درہم کے کوائنس بھی ہیں, ابھی اس میں سے ڈفرینٹ کنٹریز کے, ابھی جیسے کہ یہ یوروز ہیں, یہ ریال ہے. اوکے, یہ مجھے دے دیں سارے.
मुझे बहुत अमीर फील हो रहा है. मैं भी अमीर होना चाहता हूँ. मेरा दिल कर रहा है. ओके, और निकालें. ये वाला कौन सा है, ये दिखाएं मुझे शुमाइला. बस ये मैं इतने लेके, बाकी आपके पास है. आई मीन दिस इज वेरी अच्छा. ओके, चलें इस पे मैं क्या बात, स्टूडियो में बहुत गर्मी हो रही है. पाउंड्स, सेंट्स, यूरोस. ओके, व्हाट्स दैट? बड़ा डिफरेंस है. दिस इज लैटविया. ओह, आपने मुझे सही सिक्का पकड़ाया है. जी लाइन मुझे दे दें वापस. जी आप रख लें. नहीं हाँ, चलें जी. ये तो वो चीजें ना, देखें ये अचीवमेंट्स हैं. ठीक है, ये जिस तरह से लोग आते हैं, शुमाइला को अप्रिशिएट करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं. रिकॉग्निशन में हमेशा कहते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. उन्होंने मेहनत की. जाहिर सी बात है, हम जब इन इलाकों की बात कर रहे होते हैं, वैसे तो जाहिर है बहुत सारा टैलेंट सामने आ रहा होता है, लेकिन बात क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, एक लाइमलाइट मिलने की बात होती है कि आप किस तरह से उनके टैलेंट को फरोग देते हैं. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो शुमाइला को जिस तरह से, चले फॉरेनर्स ही आए वहां पर, एक वो सबब बन गए, एक वीडियो वायरल होगी, उसके थ्रू लोग इनको जानते भी हैं, और जाहिर सी बात है इनकी पढ़ाई भी आगे बहुत अच्छी चल सकती है. इस तरह से बहुत सारा टैलेंट आपके इलाकों में भी होगा. उन बच्चियों को भी, उन बच्चों को भी, उनको भी प्रमोट करें, हमें वीडियोस बना के भेजें, सो दैट इस प्लेटफॉर्म पे हम उनको भी बुला सकें साथ साथ. और शुमाइला क्या बनना चाहती हैं, ये बात हम उनसे करते हैं कि शुमाइला के ख्वाब क्या है, शुमाइला क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? I became a flyer. ओके, फ्लायर जानती भी हैं? सॉरी, फ्लायर नहीं है ना, अंग्रेज होते हैं, फ्लायर पायलट को वो लोग फ्लायर कहते हैं. मुझे भी एक मिनट लगा था, मैंने कहा फ्लायर. ओके, आई टुक माई टाइम टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली. और सबीना हंस रही है. भैया हमें वक्त लगता है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. नहीं, उनकी बात पे करिए, फ्लायर जानते भी हैं. तो अगर आप टीचर के साथ भी ये करेंगे तो टीचर तो कहेंगे क्लास से बाय. तो मैंने तो उनके साथ, बाबा कहते हैं ना कि बड़ों के साथ तमीज से बात करनी है. हाँ. तो बाबा अभी नहीं है ना, मुझे कहते हैं जो आपसे बड़े हो उनके साथ तमीज से बात करना है. तो इसलिए मैं टीचर से सही तमीज से बात करती थी, लेकिन मुझसे सब्र नहीं होता था कि वो बोर्ड में मिस्टेक कर रही थी, तो मुझसे सब्र नहीं होता था. मैं जाके बता देती थी. यानी टीचर गलत लिखती थी. हाँ. और आपसे कंट्रोल नहीं होता. अच्छा, कोई ऐसा वाकया, टीचर क्या लिख रही थी, आपको गलत लगा, आपने टीचर को करेक्ट किया, टीचर का रिस्पॉन्स क्या था फिर? वो क्या है ना, बुक में से एक बड़ी सी लाइन को नीचे रख दिया और जो छोटी लाइन थी उसे ऊपर लिख दी. मतलब जो पहले आना था वो बाद में कर दिया, जो बाद में आना था वो पहले. तो इस तरह हुआ था ना. तो मैंने उन्हें कहा कि मैम तो ये तो गलत है. तो वो उन्होंने स्टिक उठाई तो मुझे मारा है. ओह रियली? सिर्फ आपने उनको करेक्ट किया, इस वजह से उन्होंने आपको मारा? हाँ, कहती है कि हम टीचर है कि तुम. That's very bad. We should discourage this at every level. And also है भी illegal. अब तो आपका कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता. ये तो बड़ी. वैसे भी अभी मुझे उस स्कूल से छुट्टी भी मिल गई. अभी तो मैं अपने नए स्कूल जा रही हूँ. नए स्कूल आ गई है. लेकिन हाँ, ये जो पुरानी यादें हैं ना, ये तल्ख यादें होती हैं, ये जहन पे रह जाती हैं, नक्श हो जाती हैं. बच्चे बहुत सारे जिनसे भी हम बात करते हैं ना, आप जब आप टीचर्स से किस तरह से उनके साथ बिहेव किया, डिस्करेज किया, मारा पीटा, क्योंकि आज भी बहुत सारे इलाकों में ये चीजें, शायद शहरों में किसी हद तक ये कम हो गया, लेकिन हम आज भी कुछ इलाकों में देख रहे होते हैं. ये चीज बहुत आम है कि मारपीट कर रहे होते हैं. इसको डिस्करेज भी करना चाहिए. बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं. शुमाइला, आपने कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज किया इन चीजों पे? कभी किसी ने आपको कुछ कह दिया और टीचर्स ने इस तरह से कभी कॉन्फिडेंस अपना लूज करती है? क्या है ना, आज तक जिसने भी जो भी कहा है ना, तो बाबा ने तो मना किया है बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं. वो जो भी कहते हो मैं एक कान से सुनती दूसरे से निकालती हूँ. अपने पैर 9-2-11. शुमाइला कहती मैं निकल रही हूँ, चलो अपने काम पे जो पीछे हो रहा होता रहे. शुमाइला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. और इससे पहले कि हम ब्रेक में, चाह रहा हूँ कि वो जो जुबानों की हम बात करें, शुमाइला आपने लेनी है ब्रेक, लेकिन उन 6 जुबानों में. आप अंग्रेजी में, उर्दू में, सराइकी में, पंजाबी में, पश्तो में, चित्राली में, इन 6 जुबानों में आपने ब्रेक लेनी है इस कैमरे में. एक मिनट, इस तरह तो नहीं हो सकता क्योंकि
کسی بھی زبان میں ہمارے یہاں تو اس طرح ہی ہوتا ہے. سرائکی میں اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو لگے کہ میں گالی دے رہی ہوں, تو اس طرح, کیونکہ سرائکی اس طرح ٹوٹی پوٹی ہوتی ہے. اچھا, آپ کو ٹوٹی پوٹی کیونکہ آتی ہے, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں ظاہرہ شمائلہ یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ ظاہرہ جن کو سمجھ نہیں آتی تو وہ ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن اب دیکھیں پنجابی, اچھا پنجابی پشتو میں چلے, بیکاز ان کی پشتو, ہاں تو پشتو اور چترالی, اس میں آپ اگر بریک لیں کہ ناظرین ہم بڑھتے ہیں بریک کے جانے, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہے رائزنگ پاکستان. یہ تو لمبا جملہ دے دیا ہے اس بات, مطلب وہ اس میں سے جو ان کو یاد رہے گا اس طرح کہہ دوں گی ٹاٹا بائے ویسی ہے. چلے ایک کام کریں, آپ ایسا کریں کہ بس انگریزی میں بریک لے لیں. چلیں. Okay, so we are going to break side, so Allah Hafiz, see you to next time. Okay جی, اب ایک بریک طرف بڑھ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, stay with us. آج تو بڑے فریش لگ رہے ہو. پورے 7 دن میں اپنے گاؤں میں رہ کے آیا ہوں. جو چیز آپ کو بہت پسند آئے وہ آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. میں جب بھی پرفارم کر رہی ہوتی ہوں لائیو کانسرٹس پہ, تو آڈینس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ بلیسڈ والا مومنٹ ہوتا ہے. یہ وقت برباد کرنے کی عادت ہماری کب تک ختم ہوگی؟ گانا جو ہے وہ فیل اور احساسات کا ہی نام ہے. تھیٹر بھی کیا کہیں باہر کے ملک میں جا کے. کتے گئے ہو میلے ٹھیلے خوشیاں تے رونقاں, کتے ہو تمالا والی تھاں گئی. Should be gone. More brilliant bowling from Hassan Ali. High in the air. Has it gone all the way? Yes, it has. You betcha. Another poor delivery. Another fine shot. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج کل جس کو دیکھو, اور اکثر ہم اپنے شو کے آغاز میں بھی ابھی شروع کرنے سے پہلے اپنا گلا صاف کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب شو کے دوران ہی میرا تو کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے کہ مجھے کھانسنا بھی ہوتا ہے, مجھے گلا بھی صاف کرنا ہوتا ہے, لیکن ارد گرد
آپ جس کو بھی دیکھیں اس کو فلو ہوا ہے, اس کا گلا خراب ہوا ہے, بخار ہو رہا ہے سب کو, اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی, خشک سردی ہے, تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. یس سر, ایک چیز اور بھی ہے نا ہمارے یہاں کہ ایک بڑا کامن ہے, بس ہو جائے گا ٹھیک, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہو جاتا ہے ویسے, سچی بات بتا رہی ہوں, مطلب مجھے بڑا عجیب قسم کا فلو ہوا پچھلے دنوں, بیکاز ایوری بڈی نوز کہ کیا حالات تھے, گلا میرا خراب ہوا, کافی زیادہ سمجھو. میں نے اینٹی الرجک لی بیکاز اینٹی بایوٹک نہیں تھی, بیکاز اٹ واز وائرل نا, تو ڈاکٹر نے مجھے نہیں ریکمینڈ کی, تو میں نے اینٹی الرجک لی اور میں قہوہ وغیرہ, لیکن دوائی سے مجھے فرق نہیں پڑا تھا. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن مجھے میں نے بات کی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, میں اس پہ ڈس ایگری ہوں. نہیں, آپ پلیز چیک کرا لیں, بیکاز پتہ ہے سبین کی بات کیوں کریں, سم ٹائمز نمونیا کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں اور پھر چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں, تو پلیز اتنا اگنور بھی نہ کریں, ہلکا پھلکا اگنور کرنا اس سبین نہ بنے, آپ بنے. ہاں, اس پر آج ہمیں بات کرنے کی یہ جو آس پاس ڈفرنٹ اور باتیں نہیں, یہ تو کووڈ ہے, یہ تو نیا ویریئنٹ ہے, یہ تو پتہ نہیں وہ کیا HMPV وائرس, اور اسی طرح سے اور کچھ وائرس کیا جو خود سے آپ ڈائگنوز کرتے پھر رہی چیزیں وداؤٹ اینی ٹیسٹ. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کی جنرل فزیشین ہے ڈاکٹر سعدیہ مصطفیٰ صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ جو آج کل نزلہ, زکام, کھانسی, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ کوئی اس کے پیچھے ایک ریزن ہے یا ملٹیپل ریزنز ہیں؟ دیکھیں, سردیاں آتی ہیں اور یہ سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں, اس کے پیچھے وائرس زیادہ کامن کاز ہوتا ہے, بیکٹیریل انفیکشن بہت کم ہوتی ہے, زیادہ وائرس ہوتے ہیں, اور وائرس بھی ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں. فلو کا وائرس بہت کامن ہے, کووڈ کا وائرس ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے, ابھی بھی کووڈ چل رہا ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ اور ویرائٹیز ہیں, اور اب یہ جو آپ نے نام لیا HMPV وائرس, یہ بھی اب ہم اس کا سنتے ہیں, حالانکہ یہ بھی کوئی نیا وائرس نہیں ہے. تو دیر آر سو مینی وائرسز, عام طور پہ ایک ہی طرح کے سمٹم دیتے ہیں, لیکن ہم پھر اس کو جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کووڈ تو نہیں ہے, یا HMPV تو نہیں ہے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں, جیسے سبین نے بتایا, دے ٹیک ٹائم, دے گیٹ بیٹر. آل رائٹ, ٹیسٹ کرنا ضروری ہے ایسے کسی بھی کیس میں؟ دیکھیے, جب کوئی چیز جو ہے وہ پبلک ہیلتھ کنسرن بن جاتی ہے, جیسے کووڈ بہت ریپڈلی پھیل رہا تھا, کووڈ کی ٹریول امپلیکیشنز تھیں, ہیلتھ امپلیکیشنز تھیں, تو اس ٹائم پھر WHO کی ایڈوائزری آئی کہ اب ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو کنٹین کرنا ہے, پھر وہ کیا کہتے ہیں آئسولیشن والی باتیں ساری آ گئی. رائٹ ناؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا وائرس نہیں ہے جو اس طرح پھیل رہا ہے کہ ہمیں لگے کہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے تھریٹ بن رہا ہے. اس وقت جو بھی وائرسز ہیں وہ سارے اسی طرح بہیو کریں جیسے وہ ہر سال بہیو کرتے ہیں. تو رائٹ ناؤ اس طرح کی کوئی ایڈوائزری نہیں ہے, اور ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اور ٹیسٹ کیوں نہیں ضروری؟ ایسا نہیں ہو سکتا, بیکاز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر ایک کو ہوا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے, وہ 3-4 لوگوں کو تو لازمی. دیکھیں سبین, اس نے پھیلنا تو ویسے بھی ہے, اگر وہ ٹیسٹ آپ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے, وہ اس سے پہلے ہی وہ آپ اسپریڈ کر چکے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سمٹم شروع آپ احتیاط کریں. ٹیسٹنگ اویلیبل بھی نہیں ہے, جیسے اب کووڈ پھیل رہا تھا اس کی ایک دم کٹس آ گئی, ہم نے اس کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی. فلو وائرس کی ہم بہت کم ہوتا ہے تو کسی کا ہم فلو کا PC, انفلوئنزا کا PCR کرتے ہیں. اس لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ it will take its time. It will take its time. It will, unless ڈاکٹرز کو بہت کنسرن ہو, کسی کی بیک گراؤنڈ ہیلتھ کنڈیشن ایسی ہو کہ ان کے اور مسئلے زیادہ ہوں اور ہم ڈیفینیٹ ڈائگنوسس چاہتے ہیں, تو ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے, ادروائز ہم اس کو فلو کی طرح ٹریٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب, کون سی ایسی جن کو میڈیکل کنڈیشنز ہیں, جن لوگوں کو ان کو اگنور نہیں کرنے چاہیے سمٹمس, یا ایسا کون سا پوائنٹ ہے جہاں پر ڈاکٹر سے رجوع کے, جیسے شعیب نے بھی بتایا کہ بعضوں کا چیزیں نمونیا کی طرف جا رہی ہوتی ہیں یا اور آپ کی کمپلیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں, ایک جو عام ہیلدی بندہ ہے جو مطلب اتنا ایج کا بھی نہیں ہے اور ینگ اینڈ فٹ ہے, ان کو نزلہ, زکام, کھانسی, فلو ہوا ہے, دے شوڈ گیو اٹ ٹائم, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, اینڈ اٹ ول گیٹ بیٹر. لیکن اگر ینگ ہیں, 5 سال سے کم عمر کے بچے, یا اولڈر ایڈلٹ 60 ایئر سے ابو ہیں, یا پھر آپ درمیانی ایج رینج میں بھی ہیں لیکن آپ کو استھما ہے, لنگ کے اور پرابلم ہے, ہارٹ ایشوز ہیں, بلڈ پریشر, شوگر ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ ہیلتھ ویسے پرفیکٹ نہیں ہے, آپ کو یہ ہٹ کر سکتا ہے. یہ نزلہ, زکام, کھانسی سے شروع ہو کے پھر جسے کہتے ہیں وہ چیسٹ میں اتر جاتا ہے, برونکائٹس, نمونیا ہو سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اس پہ زیادہ نظر رکھنی ہے. تو اگر وہ آپ سمجھیں کہ ایک سور تھروٹ, اسٹفی نوز, کھانسی, گلا درد سے بڑھ کے اگر وہ لگ رہا ہے کہ اب سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, آپ کو ویزنگ ہے, کھڑ کھڑ کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ ڈیزی, لائٹ ہیڈڈ فیل کر رہے ہیں, یا بخار ہے جو اتر ہی نہیں رہا ہے, تو اور آپ کی بیک گراؤنڈ ہیلتھ بھی اتنی اچھی نہیں ہے, امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہے, پھر ضرور ڈاکٹر کو دیکھیں, بیکاز یو ہیو ڈن ایوری تھنگ واٹ یو کوڈ ڈو. اب ٹائم ہے کہ آپ جا کے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے. اچھا, اب ایسے میں جو کف سیرپ کا ہم استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ چاہے بچوں کے لیے کر رہے ہیں یا بڑوں کے لیے کر رہے ہوں, جیسے وہ کھانسی کی آواز ہے, اس کو کف سیرپ پلا دو, کف سیرپ پلا دو, وہ کف سیرپ پلا کے
اس کی صحت تو اور متاثر کرتا اور ہے. ایک بھی نہیں 2 چمچ. ہاں 2 چمچ. سو پلیز اور بتائیں. ٹیسٹ ہاربل, بہت برا ٹیسٹ. ٹیسٹ بھی بچے تو خیر اسی لیے پی بھی نہیں رہے ہوتے. سو یہ کف سیرپ کا زیادہ استعمال, چونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا اینٹی بایوٹکس کا بے جا استعمال کتنا نقصان دہ, تو کف سیرپس کا استعمال کتنا نقصان دہ؟ دیکھیے کاف سیرپ جو ہے نا وہ باہر کے ملکوں میں تو استعمال نہیں ہوتا, بیکاز اسپیشلی ان یو کے, بیکاز میں یو کے میں بھی ایز اے جی پی پریکٹس کرتی ہوں, تو ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ ہم کاف سیرپ پرسکرائب کریں. یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, لوگ جا کے خود خرید سکتے ہیں, لیکن یہ موسٹلی ایک آئی وڈ سے کہ کمرشل ایک اینٹی ہے کہ آپ جائیں کاف سیرپ لے لیں, آپ کو بھی تسلی ہے میں کچھ کر رہا ہوں. لیکن کاف سیرپس بائی ریسرچ دے سے کہ دے ڈونٹ ورک. اٹس دا ٹائم دیٹ ہیلز اٹ. آپ وہ جو 4 دن کاف سیرپ لیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کاف سیرپ نے بہتر کیا, وہ وقت کے ساتھ خود بہتر ہو جاتا ہے. ایسا جو اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہے دیٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے, کیونکہ وہ کئی بہت سے ہربل ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ میڈیسنل ہیں, تو وہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے. ہر چیز کو آپ کہتے ہیں جیسے میانہ روی سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. جو چیز فرق ڈالتی ہے وہ جیسے جو شاندہ ہو گیا, اور ہاٹ ڈرنکس جیسے آپ ادرک کا یا پھر آپ لیمو کا یا ادرک کا قہوہ پی لیں, گرین ٹی پی لیں, جن سے آپ کے گلے کو ٹکور ملے, ذرا آپ کو جسے کہتے ہیں نا بھاپ سے اسٹیم سے آپ کی سائنسز کھلے. ان چیزوں کی ایویڈنس ہے کہ دے ورک. اس میں بھی وہ جو ہنی اور جنجر پیسٹ بنا کے بھی استعمال ہوتا ہے, ٹوٹکی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اور وہ بھی ہوتا ہے نا شہد میں کالی مرچ ڈال کے پھر اس کو گرم کر کے. there is some evidence کہ they work, اور یہ ہمارے کتنے سالوں سے صدیوں سے یہ کر رہے ہیں. کاف سیرم I do not believe in prescribing cough syrups. اچھا ڈاکٹر صاحب, فلو شاٹس بھی کچھ لوگ لگوا لیتے ہیں سو دیٹ اگر کوئی وائرل انفیکشن ہے یا فلو ان کو نہ ہو سیزن میں, سو کیا ابھی یہ جو وائرسز ہیں یہ ان لوگوں کو بھی اٹیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے اگر فلو کی وجہ, انفلوئنزا یا فلو وائرس کی وجہ سے اگر آپ کو یہ انفیکشن ہو رہی ہے تو وہ جنہوں نے فلو ویکسینیشن لگائی ہے دے آر موسٹلی پروٹیکٹڈ. لیکن اگر یہ آپ کو انفیکشن کسی اور وائرس, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے RSV وائرس ہے, کووڈ ہے, HMPV ہے, اگر یہ کسی اور, تو وہ جو ویکسین ہے وہ آپ کو فلو سے پروٹیکٹ کرے گی. اچھا فلو جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً 60-70% انفیکشنز فلو کی وجہ سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں, تو میجورٹی آف پیپل آر ایکچولی پروٹیکٹڈ. تو لیکن جن کو ہو رہی ہیں وہ پھر یا ان کو کوئی اور وائرسز سے ہو رہی ہیں, یا پھر وہ انلکی ہیں کہ ان کو فلو کے ایسے اسٹرین سے ہو رہی ہیں جو کورڈ نہیں تھے فلو ویکسین. یہ امپورٹنٹ ہے بیکاز اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلو شاٹس لگوائے تھے, پتہ نہیں کیوں فلو ہو گیا ہے. وہ ظاہر ہے آپ نے خود کہا کہ بہت سے اس کے اسٹرینز بھی ہوتے ہیں, پلس یہ بھی تو ممکن ہے کہ اگر فلو شاٹس نہ لگوائے تو زیادہ آپ کو ڈیمیج کرتا, تو وہ آپ کو مائلڈر, ایگزیکٹلی دیٹس ایبسولوٹلی رائٹ, آپ کو مائلڈر النس ہوتی ہے, آپ اسے جلدی ریکور کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں جی, اور لوگ خود کہہ سکتے ہیں لیکن لاسٹ ایئر ہم نے نہیں لگائی تھی, ہمیں بڑا برا فلو آتا ہے, اس سال ہمیں تھوڑا بہت ہوا لیکن اتنا برا نہیں, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دم دوائی کھا لیتے ہیں اور وہ فلو کو روک دیتے ہیں. یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ اینڈ دین جب فلو رکتا ہے ان کا, اچانک سے ایک دن دوائی کا, اگلے دن فلو تو رک گیا, لیکن ان کو باقی سمٹمز, سر میں درد ہونا یا اور بہت ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, تو اس کی کیا کمپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیں اس کی فلو نے اپنا ٹائم لینا ہے. دوائی جو ہم کھائیں گے وہ سمٹم کنٹرول کے لیے, اگر ہم اس کے لیے اینٹی بایوٹکس کھائیں گے وہ فرق نہیں ڈالیں گے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک. وہ ہمیں دل کی تسلی ہو رہی ہے شاید, یا ہمارے ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دی ہے کہ اینٹی بایوٹکس کھا لیں, کچھ لوگ بغیر پرسکرپشن کے کھا لیتے ہیں. فلو ول ناٹ ریسپونڈ ٹو اینٹی بایوٹکس. باقی ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ سمٹمز کے لیے اگر آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے آپ دوائی کھائیں, جیسے آپ سے بھی کہہ رہی تھی اینٹی الرجی آپ نے کھائی, یہ ساری چیزیں ضرور فرق ڈالتی ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ کافی بندے کو ڈاؤن کرتی ہے یہ النس, تو فائدہ نہیں نا سفر کرنے کا. اگر دوائیاں موجود ہیں آپ کے سمٹم کنٹرول کرنے کے لیے تو ضرور لینی چاہیے. ہاں اینٹی بایوٹکس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اوکے, ابھی جتنے جو وائرس ہیں اس وقت ہماری انوائرمنٹ میں, جو وائرل انفیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں کوئی ایک وائرل انفیکشن جو کہ آپ کی نظر میں ابھی تھوڑا زیادہ کنسرننگ ہو سکتا ہے, وہ ہے کوئی؟ ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ فلو جو انفلوئنزا ہے نا, اس کی وائرس کی جو اسٹرینز ہیں وہ بڑے لوگوں کو اسٹرانگ ہٹ کر رہے ہیں, اور لوگ آ رہے ہیں, ہیڈ ایکس ہے, فیور بھی ہے, لیکن جسٹ دے آر جرنلی ایل, ان کا سائنسز بھرے ہیں, نزلہ بہ رہا ہے, باڈی ایکس ہیں, اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کامنلی دیکھ رہے ہیں بلکہ, جن کو پھر سانس لینے میں پرابلم ہو رہا ہے, آکسیجن سیچوریشنز کم ہو رہے ہیں, اور وہ اگر پھر ایسے میں اگر آپ ٹیسٹ کریں تو فلو پازیٹیو بھی آ رہے ہیں. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ انفلوئنزا ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. کووڈ بھی ہے, انفیکٹ کووڈ بھی ہے. اس کا مطلب احتیاط جیسے ہم نے کووڈ کے دنوں میں کی تھی وہ احتیاط کی جائے؟ احتیاط وہی ہے, آپ نے ماسک پہننے ہیں, ہینڈ واشنگ کرنی ہے, احتیاط از دا سیم. ہینڈ واشنگ کرنی ہے, ماسک پہنے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ ال ہوں
तो आप घर रहे, आप बाहर जाते हैं, हम फिर जब बाहर हाँ फिर हम उसको लोगों में पास करते हैं. अब जब आपको इतना नजला खांसी जुकाम है, आपको फ्लू से वायरस से भरे हुए हैं, आप अपने काम पे चले गए हैं, तो आपने उस क्लोज्ड ऑफिस में जितने लोग हैं उन सबको वो पास कर दिया, क्योंकि ये फिर सांस के थ्रू फैलता है. तो कोशिश करें कि पहले खुद रिकवर कर लें और उसके बाद फिर अपने कामों पे वापस जाएं, बिकॉज आप जब इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि घर हैं, किसी को बीमार ना दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाएं और अपने आप को भी ना पहुंचाएं. छुट्टी का अच्छा बहाना भी है. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इस पर मैंने एक दिन और बात की थी कि स्पेशली बच्चे जिनको कोई वायरल अटैक हुआ होता है, प्लीज उनकी माँ बाप से हमारी रिक्वेस्ट है घर रखा करें, दूर रखें, मत भेजे स्कूल. आपका बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो 40 बच्चों को और इन्फेक्ट करके आएगा. प्लीज डोंट डू दैट. हमें आपसे लेने इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफिज.